بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس جگہ پہنچ کر اس نے اونٹ کو بٹھا دیا اور اس جگہ چلا گیا جہاں سے سرنگ کا دہانہ نظر آتا تھا۔ اسے اپنے عقب میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی جو فوراً خاموش ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد اوپر سے پتھر لڑکنے کی آواز آئی جو ایسی بلند تو نہیں تھی لیکن ایسے سکون اور ایسی وادیوں میں جو عمودی پہاڑیوں میں گری ہوئی تھیں۔ یہ آواز لڑکتے پتھر ساکن ہو جانے کے بعد بھی سنائی دیتی رہی، پھر گونج کر فضا میں تیرنے لگی جیسے کوئی سسکیاں اور ہچکیاں لے رہا ہو۔ ذرا اور وقت گزرا تو مہدی الحسن کو رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ مہدی الحسن نے بلند آواز سے کہا، میرے سامنے آؤ، میری دنیا ناپاک ہے پر میں ناپاک نہیں ہوں، تم مجھے پھر چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ یہ نسوانی آواز کہیں قریب سے آئی۔ مہدی الحسن کی آواز اور یہ نسوانی آواز یوں بار بار سنائی دینے لگی جیسے ایک دوسرے کے تعاقب میں دوڑ رہی ہوں۔ روشنی چمکی اور بجھ گئی جس سے مہدی الحسن کو سرنگ کا دہانہ نظر آیا۔ وہ دبے پاؤں تیز قدم آگے چلا گیا اور سرنگ کے دہانے سے ذرا نیچے ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے ادھر اوپر دیکھا جہاں گزشتہ رات اسے آگ کا دھوکہ ہوا تھا، وہ دھوکہ آج بھی موجود تھا۔ سرنگ کا دہانہ ذرا بلند تھا۔ وہ پیڑ کے بل سرکتا اوپر چلا گیا اور وہ چند لمحوں بعد دہانے کے اندر تھا۔ وہاں سے اس نے چھپ کر ادھر اوپر دیکھا جدھر اسے آگ کا دھوکہ نظر آیا تھا۔ اب چونکہ وہ خود بھی بلندی پر تھا اس لیے اسے وہاں آگ کی ایسی روشنی دکھائی دی جس کا شعلہ کہیں چھپا ہوا تھا۔ اسے سرنگ کے اندر سے کسی عورت کی آواز سنائی دی، 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، آگے آؤ۔ مہدی الحسن سرنگ کی دیوار کے ساتھ ساتھ اندر کو چل پڑا۔ اسے خیال آیا کہ حکیم نے اسے کہا تھا کہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لے جانا ورنہ اس لڑکی کی روح سامنے نہیں آئے گی۔ اس کے پاس 1.5 فٹ لمبا خنجر تھا اور بدرو بول رہی تھی۔ وہ اور آگے گیا اور سرنگ کے وسط میں پہنچ گیا۔ سرنگ فراخ تھی۔ اسے کوئی آتا محسوس ہوا تو وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کے قریب سے کوئی گزرنے لگا۔ اتنے گپ اندھیرے میں بھی اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے اور یہ کفن میں لپٹی ہوئی ہے۔ لڑکی رک گئی اور اس نے رونے کی آواز نکالی۔ مہدی الحسن نے یہ آواز پہلے کئی بار سنی تھی۔ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کفن میں لپٹی ہوئی لاش آگے کو سرکی۔ عین اس وقت دہانے پر روشنی چمکی اور بجھ گئی۔ مہدی الحسن اٹھا اور بجلی کی تیزی سے پیچھے سے لاش کو دبوچ لیا۔ لاش کی آواز سنائی دی، او بدبخت، تمہیں اس وقت مذاق سوجا ہے، چھوڑو مجھے، شکار انتظار میں کھڑا ہے۔ مہدی الحسن نے جس شک میں جان کی بازی لگا کر اسے پکڑا تھا وہ شک صحیح ثابت ہوا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ بدرو ہوئی تو اس کے ہاتھ نہیں آئے گی اور اس کی جان نکال لے گی، اور اگر یہ کوئی دھوکہ ہوا تو اسے بڑا موٹا شکار مل جائے گا۔ کفن میں لپٹی ہوئی اس عورت کی آواز سنتے ہی مہدی الحسن سرگوشی میں بولا۔ اونچی آواز نکالی تو خنجر ایک پہلو میں گھوم کر دوسرے پہلو سے نکال دوں گا۔ عورت نے کہا، میں تمہارا دل اور کلیجہ منہ کے راستے نکال کر کھا جاؤں گی، میں بدرو ہوں۔ مہدی الحسن نے اسے ایک بازو سے دبوچے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے خنجر نکال کر اس کی نوک عورت کے پہلو میں رکھ دی۔ سرنگ کے سامنے والے دہانے پر ایک بار پھر روشنی چمکی۔ مہدی الحسن کا ادھر جانا خطرناک تھا۔ میں اسی لیے تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی کہ تم فریبی اور فانی دنیا کے انسان ہو۔
عورت نے رندی ہوئی اور اثر انگیز آواز میں کہا، 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ مہدی الحسن نے کہا، تمہارا انتظار ختم ہو گیا ہے، اب تم روحوں کی پاک دنیا میں واپس نہیں جاؤ گی، تم اب میری ناپاک دنیا کی عورت ہو۔ میں عورت نہیں، میں جوان لڑکی ہوں، میں حسین لڑکی ہوں، میں اونچا نہیں بولوں گی، میری بات غور سے سن لو۔ میں جانتی ہوں تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو۔ تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو کہ میں نے تمہیں حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ طریقہ اختیار کیا ہے، تو پھر چلو میرے ساتھ۔ نہیں، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ گئی تو ہم دونوں بھوکے مریں گے، تم میرے ساتھ آئے تو فرعونوں کا خزانہ ہمارا ہوگا، پھر تمہیں ویرانوں میں بھٹکتے پھرنے اور تھوڑی سی تنخواہ کے عوض جاسوسی کرتے پھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہم خزانہ نکال رہے ہیں، میں بہت سے آدمیوں کے ساتھ ہوں، وہ سب کہاں ہیں؟ میرے ساتھ چلو، سب تمہارا استقبال کریں گے، مجھے روشنی میں دیکھو گے تو خزانوں اور اپنی دنیا کو بھول جاؤ گے۔ مہدی الحسن جو خوشبو اس لڑکی کے جسم سے سونگھ رہا تھا وہ اس پر خمار طاری کر رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو جب اپنے بازوؤں میں دبوچا تھا تو اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ جسم ایمان خریدنے کا اثر رکھتا ہے۔ لڑکی کی آواز میں ترنم تھا، اس پر نشہ طاری ہو چکا تھا۔ اس لمحے سرنگ کے دہانے کی طرف وہ نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ ادھر کے متعلق اسے یقین تھا کہ ادھر آدمی ہوں گے اور روشنی کا انتظام تو ادھر تھا ہی۔ اس نے لڑکی کو اٹھایا اور کہا، اٹھو، کفن اتار دو۔ لڑکی نے کفن اتار دیا۔ مہدی الحسن نے کفن سے لمبی اور چوڑی پٹیاں پھاڑی، ایک سے لڑکی کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے، دوسری پٹی سے اس کی ٹانگیں ٹخنوں کے قریب سے باندھی، تیسری پٹی اس کے منہ پر باندھ کر اسے کندھوں پر ڈال لیا، خنجر ہاتھ میں رکھا اور وہ سرنگ کے پچھلے دہانے کی طرف چل پڑا۔ اسے وہاں سے بہت جلدی نکلنا تھا، کیونکہ گزشتہ رات جب مہدی الحسن یہاں آیا تھا تو وہ بدرو ہی سے ملنے آیا تھا۔ سرنگ کے دہانے پر وہ روشنی کی چمک میں اسے نظر آئی اور غائب ہو گئی تھی۔ مہدی نے دہانے پر جا کر ایک تو دہانے کے سامنے بلندی پر روشنی سی دیکھی تھی، اور پھر وہ سرنگ کے اندر گیا تو اس نے دوسرے دہانے میں سے ایک سایہ سا باہر جاتے دیکھا تھا۔ دن کے وقت وہ پھر سرنگ میں سے گزر کر دوسری طرف گیا تو اسے کپڑے کی ایک باریک سی پٹی زمین پر پڑی نظر آئی تھی۔ اسے پٹی دیکھتے ہی یاد آ گیا کہ میت پر کفن ایسے ہی پٹیوں سے باندھا جاتا ہے۔ وہ چونکہ علی بن سفیان کا تربیت یافتہ جاسوس تھا، اس لیے وہ ذرا ذرا سی چیزوں اور لطیف سے اشاروں کو بہت اہمیت دے رہا تھا۔ وہ جب آج رات بدرو کی ملاقات کے لیے چلا تھا تو اس نے حکیم کے منع کرنے کے باوجود خنجر ساتھ لے لیا تھا۔ یہ آزمائش کا ایک طریقہ تھا، لیکن خنجر کے باوجود بدرو آ گئی۔ اس نے دلیری یہ کی کہ آج دہانے پر روشنی نظر آتے ہی وہ دہانے میں چلا گیا اور وہاں سے اس نے بلندی پر دیکھا، وہاں آگ کا چھپا ہوا شعلہ تھا، دہانے پر چمک وہیں سے آتی تھی۔ مہدی الحسن کو 2 واقعات یاد آ گئے۔ صلیبیوں کے ایجنٹوں نے مصر کے ایسے ہی پہاڑی علاقوں میں مصر کے دیہاتیوں کو توہمات میں الجھانے اور انہیں اثر میں لینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ایک پہاڑی پر بڑے شعلے والی مشعل جلا کر چھپا رکھی تھی، اس کے سامنے لکڑی کا ایسا تختہ رکھتے تھے جس پر براق چپکا ہوا تھا۔ دوسرے واقعے میں چمکیلی دھات کی چادر استعمال کی گئی تھی۔
ابرق یا دھات کی چمک سامنے والی پہاڑی پر پڑتی تھی۔ مشعل اور چادر کے درمیان ایک اور تختہ رکھتے تو چمک بجھ جاتی تھی۔ یہ مشعل اور چمکیلی چادر ایسی جگہ رکھی جاتی جہاں سے یہ لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی۔ ان دونوں وارداتوں میں صلیبی ایجنٹ پکڑے گئے اور ان کا یہ طریقہ بے نقاب ہو گیا تھا، ورنہ سیدھے سادے لوگ اسے غیب کی چمک سمجھتے تھے۔ ان دونوں وارداتوں پر چھاپا مارنے والوں میں مہدی الحسن بھی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ سرنگ کے بالکل بالمقابل پہاڑی پر جو آگ کا دھوکہ سا ہوتا ہے وہ مشعل چھپی ہوئی ہے اور سرنگ کے دہانے پر اسی کی چمک پھینکی جاتی ہے۔ اسے ٹریننگ کے دوران بتایا گیا تھا کہ جو انسان مر جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے تعلق توڑ جاتا ہے۔ خدا اس کی روح کو یوں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتا کہ وہ انسانوں کے پیچھے دوڑتی پھرے۔ جو مر جاتے ہیں وہ نہ جسمانی طور پر واپس آتے ہیں نہ روح یا بدروح کی شکل میں۔ مہدی الحسن کو ٹریننگ میں یہ اٹل حقیقت ذہن نشین کرائی گئی تھی کہ انسان کو اللہ نے اتنی زیادہ جسمانی اور روحانی قوت عطا کی ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا یہ قوت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ جنات اور بھوت اور چڑیلے انسان کے اپنے ذہن کی تخلیق ہیں۔ صلیبی ہمارا ایمان کمزور کرنے کے لیے ہم پر وہم اور توہمات طاری کر رہے ہیں۔ یہ سبق قوم کے ہر فرد کو ملنا چاہیے تھا لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ سلطان ایوبی نے لڑاکا جاسوسوں کمانڈوز کے جو دستے تیار کیے تھے انہیں بڑی کاوش سے ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ ایمان کی قوت کیا ہوتی ہے۔ انہیں توہمات سے دور رکھا گیا تھا، انہیں عملی سبق بھی دیے گئے تھے۔ صلیبیوں نے تمہارے سامنے حضرت عیسیٰ کو زمین پر اتارا تھا۔ مہدی الحسن کو علی بن سفیان کا ایک سبق یاد آ گیا تھا۔ تمہارے سامنے خدا کو بھی انہوں نے زمین پر اتارا تھا، وہ بدروحوں کو بھی لائے۔ تم نے یہ فریب کاری اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ فریب کاری کیسی کاریگری سے کی جا رہی تھی۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ شعبدہ بازی تھی، یہ اسلامی نظریات کو مجروح اور مسخ کرنے کی کوششیں تھیں جو تم نے ناکام کیں۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ کوئی پیغمبر واپس نہیں آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں اپنا نور دکھا دیا ہے۔ صلیبی اس کوشش میں مصروف ہیں کہ مسلمان کے سینے میں اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کا یہ نور بجھ جائے۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج اور خصوصاً اپنے جانباز دستوں کے دلوں میں یہ اصول پیوست کر رکھا تھا، اللہ کے نام پر تم جو بھی خطرہ مول لو گے وہ تمہارے لیے خطرہ نہیں رہے گا، کیونکہ تمہیں اللہ کی خوشنودی اور مدد حاصل ہوگی۔ اگر آج تم توہم پرستی کا شکار ہو گئے تو تمہاری اگلی نسل کا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ وہ کفر کے آگے ہتھیار ڈال دے گی۔ ایسے ہی کچھ اور سبق تھے جو مہدی الحسن کو یاد آ گئے۔ اسے اپنی اہمیت کا بھی احساس ہو گیا تھا۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ وہ معمولی عہدے یا درجے کا جاسوس نہیں تھا، اس کی قابلیت اور تجربہ بھی غیر معمولی تھا۔ دشمن کے تخریب کار اسے قتل کر سکتے تھے، اسی علاقے میں اسے دور سے تیر مار سکتے تھے، لیکن اس کے پائے کے جاسوسوں کو دشمن زندہ پکڑنے یا اپنے جال میں پھنسا کر اس پر اپنا طلسم طاری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ صلیبیوں اور حشیشن کے پاس ایسے طریقے تھے جن سے وہ کسی بھی انسان کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے اپنے حق میں استعمال کر سکتے تھے۔ مہدی الحسن ان کے کام کا انسان تھا۔
یہ ضروری نہیں تھا کہ انہوں نے صرف اس کو پکڑنے کے لیے اسے پہاڑی علاقے میں یہ ڈھونگ رچایا تھا۔ اس علاقے میں کسی جگہ انہوں نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ مہدی الحسن کو انہوں نے گڈری کے روپ میں بھی پہچان لیا تھا، چنانچہ اسے پھنسانے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ مہدی الحسن لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے کندھے پر اٹھائے سرنگ کے دوسرے دہانے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے سارے سبق یاد آ گئے تھے اور اس کے گرد سلطان ایوبی کی آواز گونج رہی تھی۔ جس طرح ایک غدار پوری قوم کو ذلت و رسوائی میں ڈال سکتا ہے، اسی طرح ایک حریت پسند جان باز پوری قوم کو بڑے سے بڑے خطرے سے بچا سکتا ہے۔ مہدی الحسن کے دل میں یہ احساس ایک بڑا ہی مضبوط جذبہ بن کر بیدار ہو گیا کہ اس کی قوم جو گہری نیند سو رہی ہے وہ اسی کے بھروسے پر سو رہی ہے۔ وہ جاسوسوں کی زمین دوز جنگ کا جان باز تھا۔ اسے معلوم تھا کہ قوم بہت بڑے لشکر کا اور گھڑ سواروں کے طوفان اور تیروں کی بوچھاڑوں کا مقابلہ کر سکتی ہے، لیکن دشمنوں کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کا مقابلہ صرف ایک یا دو جاسوس ہی کر سکتے ہیں۔ مہدی الحسن مصر اور اپنی قوم کا واحد پاسبان اور سلامتی کا ضامن بن گیا، مگر ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا، کیا حکیم بھی دشمن کے تخریب کاروں کے گروہ کا فرد ہے؟ اس کا ذہن تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اتنا عالم، معزز اور صاحب حیثیت طبیب جس کی عزت حکام بالا بھی کرتے تھے، دشمن کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ اسے یاد آیا کہ اسے جو سبق دیے گئے تھے اور اس کے اپنے جو تجربے اور مشاہدے تھے، ان سے اس پر یہ حقیقت واضح ہوئی تھی کہ ایمان فروشی کا عہدے اور رتبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس نے دیکھا یہ تھا کہ ایمان کا سودا عموماً اونچے رتبے کے لوگ کرتے ہیں، اور زیادہ بڑا بننے کے لالچ میں آ کر بعض انسان ایمان گروی رکھ دیتے ہیں۔ اس کے سامنے اب مسئلہ یہ تھا کہ لڑکی کو ساتھ لے کر وہ کس طرف سے باہر نکلے اور اپنے اونٹ تک پہنچے۔ لڑکی سے وہ اس لیے رہنمائی نہیں لینا چاہتا تھا کہ وہ اسے غلط راستے پر ڈال کر کسی اور جال میں پھنسا سکتی ہے۔ وہ جس راستے سے آیا تھا اس راستے کو وہ اب مسدود سمجھتا تھا۔ روشنی پھینکنے والوں نے دہانے پر 2-3 بار روشنی پھینکی تھی، مگر لڑکی کو مہدی الحسن نے سرنگ میں دبوچ رکھا تھا۔ لڑکی کی وہ آواز بھی بند ہو گئی تھی جو مہدی الحسن کو بدروح کا تاثر دیتی تھی۔ ان حالات میں اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ادھر اس گروہ کے آدمی نیچے اتر آئے ہوں گے۔ سرنگ کی دوسری طرف اسے معلوم نہیں تھا کہ کسی طرف سے باہر جانے کا راستہ ہے یا نہیں۔ وہ لڑکی کو اٹھائے سرنگ سے باہر نکل گیا۔ ایک طرف دہانے سے کچھ دور جا کر اس نے لڑکی کو زمین پر بٹھا دیا اور اس کے منہ سے پٹی کھول کر کہا، کیا تم بتاؤ گی کہ میں کس طرف سے جاؤں جدھر تمہارا کوئی آدمی نہ ہو؟ اگر تم اکیلے جاؤ تو بتا سکتی ہوں، تم میرے ساتھ چلو گی۔ مجھے پھنسانے کی کوشش کرو گی تو میں اپنے آپ کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، نہ تمہیں زندہ چھوڑوں گا۔ میں تمہیں وہ راز بتا دوں جو تم جاننا چاہتے ہو تو اکیلے چلے جاؤ گے۔ میں وہ راز جان چکا ہوں، مجھے راستہ بتاؤ۔ مجھے صرف ایک بار روشنی میں دیکھ لو، پھر مجھے اپنا سمجھنا۔ ایک بار میرے ساتھ چلے چلو، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہی۔ لڑکی نے مہدی الحسن کی مردانگی کو بھڑکانے کے جتن کیے، زر و جواہرات کے لالچ بھی دیے، مگر اسے راستہ نہ بتایا۔ مہدی الحسن نے پٹی سے اس کا منہ بند کر دیا اور خود ہی ایک محفوظ راستہ سوچ لیا۔ یہ راستہ پہاڑیوں کے اوپر تھا۔ اس نے لڑکی کو وہیں بیٹھے رہنے دیا اور اوپر چڑھنے لگا۔ نیچے کسی کی آواز سن کر وہ وہیں دبک گیا۔ کوئی مرد اس لڑکی کو پکار رہا تھا۔
मेहदी उल हसन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गया और लड़की के करीब एक बड़े पत्थर के पीछे छुप कर बैठ गया। उस आदमी ने लड़की को शायद देख लिया था। तुम बोलती क्यों नहीं? उस आदमी ने पूछा और ऊपर आने लगा। लड़की का मुंह बंद था। वो आदमी उसके करीब आ बैठा और बोला, क्या हुआ है तुम्हें? उधर नहीं गई? मेहदी उल हसन उसके अकब में था। फासला 2-4 कदम था। उसने उठकर उस आदमी की पीठ में खंजर का भरपूर वार किया। फौरन बाद दूसरा वार किया। जवान आदमी के दोनों वार दूर तक उतर गए। उस आदमी की आवाज भी ना निकली। मेहदी उल हसन ने उसे घसीटकर उस पत्थर के नीचे फेंक दिया जिसके पीछे वो छुपा था। उसने लड़की को कंधे पर डाला और पहाड़ी पर चढ़ गया। ये कोई ऊंची पहाड़ी नहीं थी, ऊपर से चौड़ी थी। वो उस पर चलने लगा। उसके लिए आसान तरीका था कि रात भर कहीं छुपा रहता और दिन की रोशनी में निकल जाता, लेकिन उसकी कोशिश ये थी कि बहुत जल्द काहिरा पहुंच जाए ताकि हकीम की गिरफ्तारी और इस इलाके को मुहासरे में लेने का इंतजाम सुबह से पहले हो जाए। उसने इधर उधर देखा जहां मशल की रोशनी थी। अब चूंकि वो खुद बुलंदी पर था, इसलिए उसे बिलमुकाबिल बुलंदी पर मशल साफ नजर आ रही थी। एक आदमी दोनों हाथों में आईने की तरह चमकती चादर, दांत की या अबरक की उठाए इधर उधर अक्स मार रहा था और उसके साथ एक और आदमी था।